نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 18 سورہ المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہاں پر مومنون کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کی صفات ظاہر کرتے ہیں کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، یعنی وہ کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع مطلب نماز میں عاجزی اختیار کرنا، اپنے دل کو محفوظ رکھنا دوسرے خیالات سے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ نہ ہمارے اعضاء اور نہ ہی ہمارے خیالات ادھر ادھر نہ بہکے، نہ ہی ہمارا دھیان کسی کھیل کود میں، نہ کسی دنیاوی کام میں ہو، نہ ہم اپنے بالوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہوں، بلکہ خشیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا اور پورا دھیان اللہ پہ رکھنا، یہ نماز میں خشوع ہے۔ جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں۔ لغو ہر وہ کام ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا وقت ہی ضائع ہوتا ہے، تو وہ ان لغویات سے منہ موڑتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ حرام کی کیٹیگری میں ہیں، لیکن جو بھی چیز آپ کا وقت ضائع کر رہی ہے، جس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا، وہ تمام چیزیں لغویات میں آتی ہیں، اور مومن لغویات سے پرہیز رکھتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کی ہے، اس کو ادا کرتے ہیں۔ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا مطلب اپنے پرائیویٹ پارٹس کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں گے، آپ ہر طرح سے، ہر ایسے کام سے بچیں گے کہ جس سے غلط راستے پہ جانے کا امکان ہو، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، کہ یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں، یعنی یہ کنڈیشنز ہیں کہ آپ ان کے ساتھ میں جو ہے فیلڈ جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے وہ ان کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، یعنی ان کنڈیشنز کے علاوہ، ان معاملات کے علاوہ کوئی اور اپنی جنسی خواہش ان دونوں کیٹیگری کے علاوہ کسی اور طریقے سے پوری کرنا چاہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حد سے بڑھنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو ان کی امانت ہوتی ہے، جو انہوں نے بول دیا، جو بھی بات ہم نے کہہ دی، یا پھر کوئی ڈگری، کوئی آپ کو ڈیوٹی جو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کی ہے، آپ جس بھی جگہ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جو بھی کام آپ کے ذمے ہے، وہ سب آپ کی امانت ہے، آپ کو اس کو پورا پورا ادا کرنا ہے، آپ کو اس پہ پورا ٹائم دینا ہے، کیونکہ اس کے بدلے آپ کو سیلری مل رہی ہے۔ ایسے ہی چاہے وہ گھر کے کام ہو چاہے باہر کے کام ہو، اور جو وعدے ہیں، جو ہم وعدے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو کسی حال میں توڑتے نہیں ہیں۔ اننیسیسری اگر ضرورت پڑے تو آپ کیا کریں؟ ایکسکیوز کر لیں، لیکن فضول میں وعدوں کو توڑنا، یہ ساری چیزیں مومنوں کے شیوے میں نہیں آتی۔ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، پھر سے اللہ تعالیٰ نمازوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے ان کی نماز ضائع ہو، یا جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز کا وہی حصہ ہم کو ملتا ہے، اس کا ثواب اسی کو ہمیں پہنچتا ہے جس میں ہمارا پورا دھیان اللہ کی طرف ہو، یا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کن الفاظ کو ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم غیر ارادی طور پہ بولتے ہیں، یا پھر ہم رکوع سجود کرتے ہیں، اس کا ثواب ہم کو نہیں ملتا، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایٹ دی اینڈ ان لوگوں کو ان کا ریوارڈ بتا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، محفوظ جگہ ماں کے رحم میں، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیے، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ اور آپ بہت اچھے سے اگر آپ دیکھیں گے بھی نا کہ کس طرح سے چائلڈ بورن ہوتا ہے، یا پھر اندر آپ بیبی کو بنتے ہوئے 3D آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی، آپ نیٹ پہ ڈالیے، آپ کو پورا پروسیس دکھے گا کہ کس کس طرح سے بیبی جو ہے وہ گرو کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ سارے پروسیسز ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات میں مینشن کیا ہے۔ پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ جو بھی خلق اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس بھی طرح سے، چاہے وہ
کسی میل کو پیدا کرے، فیمیل کو پیدا کرے، یا جو مرضی وہ چاہے پیدا کرے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں جو پیدا کر سکے. اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو. ان تمام مراحل کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم سب مر جاؤ گے، پھر اس اللہ کے پاس جاؤ گے، اور پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے. ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غافل نہیں ہیں ان تمام چیزوں سے جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں، یا جو بھی ان کے دماغ میں چلتا ہے، یا پھر اس طرح آپ سمجھ لیں کائنات میں جو بھی امور ہو رہے ہیں، چاہے آسمان پہ فرشتوں کا چڑھنا، ان کا دنیا میں رزق ڈسٹریبیوٹ کرنا، کس کی موت ہو رہی ہے، کون زندہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام امور سے واقف ہے جو دنیا میں ہو رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں. یعنی کتنا پانی کس جگہ برسانا ہے، اور اس سے زیادہ برسے گا تو وہ کھیت تباہ ہو جائے گا. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اندازے ہیں جو مقرر ہیں. پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں. یعنی جو پانی کے سورسز جو انڈر گراؤنڈ بھی سیو ہو جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ پانی زمین کے نیچے تک تہہ میں چلا جائے، اور پھر انسان اس کو نکال بھی نہ سکے. اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں. 2 فروٹس جن کا اسپیشلی ذکر ہے بار بار، جن کا آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگور کا ذکر کیا ہے. تو کھجور اور انگور کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، جیسے اس کے اندر وہ بھی آ جائے گا، منقع بھی اسی کے اندر ہو جائے گا، اور انگور بھی ہے کیونکہ سوکھے ہوئے انگور کو ہی منقع کہتے ہیں. اور پلس اس وقت میں یہ لوگ ان سے شراب بھی بنایا کرتے تھے، کھجور کی شراب، انگور کی شراب. تو زیادہ تر انہی چیزوں کا استعمال تھا، اور یہ بابرکت پھل ہیں، کھجور، انگور، اور جیسے ہم نے پڑھا لاسٹ کے سپاروں میں زیتون کا درخت. تو ان چیزوں کا استعمال ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے. کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے، دیکھیں یہاں پہ آ گیا اس کا نام زیتون کا درخت. جو زیتون کا درخت ہے جس سے تیل نکلتا ہے، اور کھانے والے کے لیے وہ سالن ہے، وہ ایز اے سالن بھی کام کرتا ہے کہ آپ اسے روٹی سے لگا کے کھا سکتے ہیں. تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے. ان کے پیٹوں میں سے جو ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ہیں. جیسے ہم نے ڈسکس کرا تھا پہلے آیات میں، یہ گزر چکا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کیٹلز کے پیٹ کے اندر سے، کہ ایک نالی جو ہے وہ بلڈ کی جا رہی ہے، ایک جو ہے ان کے ویسٹ کی جا رہی ہے، اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف دودھ کی کوئی مکسنگ نہیں، کسی بھی طرح کی کوئی امپیورٹی نہیں، اور ایک دم وائٹ کلر اس کا، کیسے اللہ تعالیٰ وہ نکال دیتا ہے. کبھی کوئی سوچے اس چیز کے بارے میں؟ اس پہ غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے دودھ پلاتا ہے ان کا، اور بھی بہت سے فائدے تمہیں پہنچاتا ہے. اور اس کے علاوہ بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا. آپ کے اور میرے سامنے بار بار ان آیات میں جو پیغمبروں کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تو یہ واقعات اللہ تعالیٰ بار بار اسی لیے دہرا رہے ہیں تاکہ ان واقعات سے ہم سبق لیں، ہم سیکھیں کہ یہ کیا کام انبیاء نے کتنا محنت کی ہے، اور ان کے جو فالوورز تھے، جو انہوں نے اس بات کو نظر انداز کیا، اس کے بعد ان کا کیا حال ہوا. تو اگر آپ کو، آپ کے پیرنٹس بھی بار بار ایک چیز کو وارن کریں، وہ بار بار آپ سے یہ بولیں کہ بیٹا دیکھو میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں یہ کام مت کرنا، تو اس کا مطلب وہ واقعی سیریس کام ہوتا ہے. تو ہم جب تک انشاءاللہ جب تک ہمارا قرآن بھی پورا مکمل ہوگا، ہم اس بات کا اندازہ آپ کو بھی لگ جائے گا کہ کتنی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ریپیٹ کری ہیں، اور قرآن کو سمجھنا کتنا آسان تھا. اور obviously اس کو اور گہرائی میں سمجھنے کے لیے تفسیر سمجھنا اور شان نزول آیات کا وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک آئیڈیا آپ کو ہو گیا کہ ہاں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اور اس کا پیغام کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ توحید پر ہماری پوری توجہ ڈالتا ہے، اور کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بولتا ہے بار بار. ہواؤں کا اور دن رات کا ذکر ہے، اس سے زیادہ میجورٹی آف ٹائم پیغمبروں کے بارے میں کنٹینیوسلی ریپیٹیشنز آتی ہیں. تو اسی لیے ان چیزوں کو سمجھنا، ان پہ غور و فکر کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے رسول ان کو بنا کے بھیجا، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ تو پھر دیکھیں یہاں پہ توحید کے بارے میں، توحید کے دلائل، اور لوگوں کو اس بات کے لیے بار بار اویئر کیا جا رہا ہے. اور ان تمام آیات کو اگر ہم نان مسلمس کے سامنے پیش کریں گے تو بتائیں آپ، کنٹینیوس ریپیٹیشن ہے ان آیات کا، پھر ہمیں اس سے زیادہ کیا دلیل چاہیے؟ کم سے کم ہم کوشش تو کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا.
ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ ایسی کوئی بات توحید کی، یہ تو کوئی نرالی بات لگتی ہے، ہمارے باپ دادا نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، وہ لوگ تو بتوں کے پجاری تھے۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک مقرر وقت مقرر تک ڈھیل دے دو۔ یعنی یہ بیوقوف انسان ہے، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، ایسا کرو اس کو جانے دو، یہ جو بول رہا ہے اسے بولنے دو، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، یعنی جب اللہ تعالیٰ بولے اس کے بعد ہی آپ کو اس کشتی پر چڑھنا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ عذاب کا ہے کہ ہلاکت ہوگی باقی قوم کی، اور تنور ابل پڑے ایک طرح سے نشانی تھی، اللہ تعالیٰ نے نشانی بنائی تھی۔ ابلنا مطلب اس میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، یعنی اندر سے زمین سے اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، پانی کے چشمے ابل پڑے۔ تو ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لے، جانوروں کا اور اس کے علاوہ نباتات کا، پھلوں کا، ہر چیز کا، ہر اسپیسی کا ایک ایک جوڑا آپ اس میں رکھ لیجئے، تاکہ نسل آگے تک بھی آباد رہے، اور اپنے اہل کو بھی، جو آپ کی فیملی اور اس کے علاوہ جو بھی ایمان والے ہیں ان سب کو بھی بٹھا لیجئے، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، یعنی جن کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کو نہیں بچایا جائے گا، ان کو نہیں بٹھانا آپ کو۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈوبے جائیں گے، یعنی ان پہ عذاب ہوگا، چاہے وہ کسی بھی تعلق سے آپ کو بلانگ کرتے ہوں، آپ ان کے بارے میں بھی نہیں مجھ سے بات کریں گے، کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو یہ چیز جیسے آپ دیکھیں گے نا، اگر آپ کو کسی بھی پرابلم سے چھٹکارا ملتا ہے، یا آپ کو کوئی ایسا انٹرویو دینا پڑتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے اور سامنے والے انٹرویو بہت سخت ہیں، روڈ ہے، آپ کے باس، آپ کی ٹیچر، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اندر اندر اللہ سے دعا مانگے، جس طرح آپ یہاں دیکھیے نا کہ انبیاء کا کیا طریقہ رہا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کو پکارتے، جب اللہ انہیں نجات دے دیتا تب بھی اللہ کو پکارتے۔ تو میسیجز جو سیکھنے کے ہیں ان آیات پہ غور و فکر کرنے سے، وہ یہ ہیں کہ جب اللہ ہمیں نجات دے دیتا ہے ان سچویشن سے، تب بھی ہمیں فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں بچایا، جس نے ہمیں سچویشن سے نکالا، جس نے ہمارے لیے آسان کر دی ساری چیزیں۔ تو آپ کو بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہی سبق ہمیں لینا ہے قرآن کو پڑھنے سے، ان آیات پہ غور و فکر کرنے سے، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت جگہ اتار، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی کشتی جہاں بھی رکے گی، اللہ تعالیٰ وہ ایسی جگہ ہو خیر و عافیت کے ساتھ، تو کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کے ساتھ ہی ہمیں اتاریے گا، تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو وہاں پہ۔ یہ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، یعنی اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اہل ایمان کو نجات دے دیتا ہے اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے، کیونکہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، اپنے نبی کی بات جاننے کے بعد بھی وہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں، یعنی ہم سب کو آزمائیں گے کہ کون کیسا عمل کرتا ہے۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، یعنی ان کے بعد جتنی بھی امتیں آئیں، اگلی قومیں آئیں، وہ ساری قومیں ان کے بعد اللہ نے پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا، یعنی رسول انہی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہی لوگوں میں سے، انہی کے خاندانوں میں سے، جس کو وہ جانتے تھے، اس کی سچائی کے بارے میں بھی، اور ہر چیز اس کے بارے میں ان کو معلومات تھی کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ رسول کا پیغام کیا تھا کہ سب کے سب تم اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم کیوں نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ، یہ تبلیغ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تم اس سے ڈرو، تم دوسروں سے نہ ڈرو، تم کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ کو چھوڑ کر۔ سرداران قوم نے جواب دیا، جو کفر کرتے تھے، یعنی جو کفر کرنے والے ان کے سردار لوگ تھے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے بھی تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیریکٹرسٹکس ڈیفائن کی، دیکھیے کہ کون لوگ جھٹلا رہے ہیں مجھے، جن کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ دنیا میں خوشحال کر رکھا تھا، بہت دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا کام کیا تھا کہ وہ آخرت کو تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، آخرت پر اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتا ہے، اور تمہارے پینے کا پانی یہ بھی پیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں
یہ ہماری طرح کرتا ہے تو یہ خاص کیسے ہوا؟ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ یعنی پھر کیا ہوگا اگر تم نے اپنے جیسے انسان کو مان کر اس کو برتری دے دی، جبکہ یہ بھی انسان ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ تمہیں پھیر دے گا، یہ تمہیں اپنی مرضی پہ چلا دے گا اور تمہیں اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے ہٹا لے گا۔ تو لوگوں کا سمجھنا یہی تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ زیادہ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ اعلیٰ درجے کا مطلب انسانیت سے بالا تر ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو نبی ہوتے تھے اس ہر زمانے کے، تو اپنی قوم کے بہترین خاندان کے لوگ ہی ہوا کرتے تھے، جو با اعتبار لوگ ہوتے تھے، سچے لوگ ہوتے تھے، آلریڈی پائس لوگ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ انہی کو چوز کرتا تھا۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو پھر تم زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، ابھی ہوگا وہ پورا، لیکن تم اس کا وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی ایسا ہو کے رہے گا۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، یہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ تو بس وقت کا تقاضا ہے، انسان جاتا ہے، ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، پھر نئے لوگ آتے ہیں اور یہ سائیکل چل رہی ہے، دوبارہ کوئی نہیں اٹھایا جائے گا، جو ایک بار مر گیا وہ بس ختم۔ بہت سارے لوگ اور بہت سارے ایتھیسٹ ہیں جن کا یہی کانسیپٹ ہے، یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اللہ کی ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے اس کے علاوہ، لیکن یہ باقی بتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے کہ وہ بھی ہیں، مطلب ان کے بھی اختیارات ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیا، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا۔ چیخ جو تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اتنی تیز تھی وہ کہ سب کے سب مر گئے اس کو سنتے ہی۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کے لیے دوری ہے، یعنی ظالم جو ہیں ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے بہت دوری ہے۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے رہی، یعنی جب اس پہ عذاب کا وقت آ گیا تو اسی وقت اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، لگاتار رسول ایک کے بعد ایک رسول آتے گئے، زمانہ بھی گزرتا گیا، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، ایک کو جھٹلاتے دوسرا نبی آ جاتا، دوسری قوم کو سمجھاتا، لیکن وہ اسے بھی جھٹلا دیتے، پیغام سب کا کامن ہوتا، انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ دوری کس چیز سے ہے؟ ان کو دوری ایکچولی یہ ہے کہ وہ نجات نہیں پا سکتے، ان کو اللہ سے بھی دوری ہے اور ان کو جنت سے بھی دوری ہے، ہر طرح کی دوری ان کو، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ انہوں نے تکبر کیا کیونکہ ان کی وجہ بھی یہی تھی کہ عقیدہ آخرت ان کا خراب تھا، وہ سب کچھ دنیا کو ہی سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو حکومت دی ہوئی تھی اور وہ اس وقت اتنا اختیار رکھتے تھے کہ کسی کی بھی جان لے لیں، کسی کو بھی بخش دیں، کسی کو بھی روزی پرووائڈ کر دیں۔ سب چیز جب انسان کے اختیار میں آ جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، اسی وجہ سے وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے اندر عقیدہ آخرت اسٹرانگ ہو جائے تو وہ کبھی بھی سرکشی اور تکبر نہیں کر سکتا۔ تو تکبر اور کفر کی وجہ یہی رہتی ہے کہ انسان آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہماری ماتحت ہے، ان کے جو لوگ تھے وہ بھی انہی کے انڈر تھے، انہی کے غلام بنے ہوئے تھے، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ فرعون کو غرق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی تاکہ جو مومن ان کے ساتھ تھے کس طرح سے انہیں زندگی گزارنی ہے، ان کو راہ راست پہ لانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے ابن مریم کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، کہ یہ رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ جس طرح آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے اور حوا علیہ السلام جو ہے وہ بنا کسی مادے کے پیدا ہوئی، صرف آدم علیہ السلام سے ہی، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔
اے پیغمبروں، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تمام پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں سے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، حلال چیزیں کھانی ہیں اور نیک عمل کرنے ہیں۔ عمل صالحہ وہی ہیں جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں پلس سنت کے مطابق ہوں۔ اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، یعنی جو یہ دین ہے، یہ جو امت ہے، تو تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت، ایک ہی دین رہا ہے، توحید۔ اس کو توڑ کے، اس کے ٹکڑے کر کے الگ الگ فرقوں میں نہ بٹو، اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر دین کے آپس میں، یعنی خود اپنا دین جو ہے انہوں نے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے۔ ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں، میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سب گمراہ ہیں۔ بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ یہ بہت ڈرانے والی بات ہے۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی صحیح کر رہا ہوں، جو مجھے بتایا گیا ہے وہی ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو پڑا رہنے دو اسی غفلت میں۔ اگر آپ اوتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، صحیح ریسورسز تک جانے کی کوشش نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ہم یہی سمجھتے رہیں گے ساری زندگی کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ سو اٹ از نیور لیٹ کہ آپ غور و فکر کریں، ریسرچ کریں، دیکھیں کہ جو جو عمل آپ کرتے ہیں، جو بھی عبادات آپ کرتے ہیں، کیا وہ سنت سے ثابت ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم ایکسٹرا کر رہے ہیں، ہم نے نہیں پڑھا، اوتھینٹسٹی اس کی نہیں ہے، اب لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو ہم زندگی بھر کرتے آئے ہیں، تو کیا یہ بات غلط ہو جائے گی؟ آپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ بچپن سے یا زندگی بھر کرتے آئے ہیں وہ طریقہ ہی صحیح ہے۔ جو صحیح ہے وہ آپ کو اپنانا ہے، چاہے لائف کی کسی بھی سٹیج میں آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ تو اسی لیے غفلت میں پڑے رہنے سے بہت بہتر ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا کر کے علم حاصل کرتا رہے، چاہے کتنی بھی مشکلات ہو، کتنا بھی ٹائم کم ہو آپ کے پاس، پر آپ کو اس کے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے، بعد میں پچھتانے سے اچھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال آپ کو زیادہ دیا ہے یا آپ کو اولاد زیادہ مل رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ نوازے گئے ہیں، آپ کو بلیسنگز مل رہی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی آزمائش ہے، وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ تینوں پوائنٹس بھی آپ مارک کر لیجئے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں۔ آپ عمل کرنے کے بعد بھی اگر ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کے اندر وہ جذبہ ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، یعنی ایمان والے کو اس چیز کا ڈر لگتا ہے کہ اس کی نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں۔ کہاں یہ کہ انسان کچھ نہ کرے اور پھر بھی بے خوف گھومتا رہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے بہت لوگ عمل کرنے والے ہیں، پتہ نہیں کس کی نیت کتنی خالص ہو، میرا عمل قبول ہو یا نہیں، یہ بے چینی انسان کو، ایک مومن کو لگی رہتی ہے۔ اسی لیے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا کہ بس بہت نیکیاں ہو گئی ہیں، اب بہت ہے، اب تو جنت میں جانا میرا یقینی ہے۔ تو یہ صفات کس میں ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کو بھلائیوں میں آگے بڑھا رہا ہے، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو ہمیشہ اس بات کو سمجھا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ پرابلم نہیں دے گا، وہ آپ برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے آپ فیس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جو اس کتاب میں لکھا ہے وہ سب حق ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی بھی ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں، اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں، یعنی وہ جو ہے اللہ کی خشیت سے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے غفلت میں پڑے ہیں، اور وہ برے عمل میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں ہم نے پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے۔ جب اللہ نے عذاب دیا اس وقت یہ لوگ جو ہے خاص طور پر توبہ کرنے لگتے ہیں، یا پھر تڑپنے لگتے ہیں کہ کسی طرح بھی ان کو بچا لیا جائے۔
آج مت بلبلاؤ، یعنی اب ٹائم ختم ہو چکا ہے، آپ کتنا بھی بلبلاؤ گے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے پر وہ نہیں سنا جائے گا، کیونکہ ایک وقت مقرر ہے سب کے لیے۔ یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے، کن لوگوں کے لیے؟ جن کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے، یعنی جب آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی اس کے باوجود بھی آپ اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، آپ اس کو نظر انداز کر دیتے، آپ دنیا میں جاتے اور پھر دنیا کی طرح کرنے لگتے، اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے، اسے چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی ساری چیزیں آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہیں سوائے اس کے کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تو یہ تو آپ کے اپنے بھلے کے لیے ہے، جو جتنا توجہ سے سنے گا، اس کو غور و فکر میں، اس کو عمل میں لائے گا، اس کے لیے اتنا بہتر ہے۔ کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا۔ الحمدللہ یہ سوچے ہو سکتا ہے کہ جن باپ دادوں کا ہم نام بھرتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا ہمیں، ہم سے زیادہ تو ہم انہی کے طریقے پر رہیں گے، مے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے زیادہ آپ کو بہتر پسند کیا ہو، آپ کو چوز کیا ہو صحیح دین کو سمجھنے کے لیے، اور آپ کی نسلوں کو چوز کیا ہو۔ اسی لیے آپ یہ سوچیں گے اٹ از ناٹ نیسسری کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے آلویز اٹ واز رائٹ۔ اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ سنت کے خلاف تھی تو پھر اس میں ہمیں آر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں حق بات کو سمجھنا ہے، اور ہمیں کرائٹیریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کے طریقے کو ہی بنانا ہے۔ یا انہوں نے اپنے پیغمبروں کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ کیا وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ان کے پیغمبر کیا چیز لے کر آئے ہیں جو آپ ان کا انکار کر رہے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ یہ ساری باتیں انبیاء کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں، پلس رسول اللہ کو بھی یہ ساری چیزیں سہنی پڑیں، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے۔ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ ہاں، ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں، زیادہ تر لوگ ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے، یعنی اگر ایسی کوئی چیز ہے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے حق کی، تو کیا ہوگا؟ زمین اور آسمان، ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ ہر بندے کے حساب سے اگر کائنات چلنے لگ گئی، اگر اس کی خواہشات پوری ہوتی گئیں، تو obviously کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سب کے بارے میں سوچ سکے اور اپنے بارے میں بھی ایٹ دی سیم ٹائم۔ تو انسان اپنے فائدے کے لیے ہی سوچے گا تو اس میں دوسروں کا نقصان ہوگا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اسی لیے اللہ کی ذات اس تمام دنیا کو رول کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی بہتری کے بارے میں سوچتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، کسی کے ساتھ کوئی نقصان نہ ہو، اور ہم اس چیز پہ رلائے کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی کسی بھی طرح سے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رسا ہے۔ یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیتا ہے انسان کی، تو وہ اور زیادہ اس چیز کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں تو صحیح کام کر رہا ہوں، دیکھو اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو مجھے ایسا ہوتا یا مجھے یہ نقصان ہو جاتا، تو اس کا مطلب میں تو صحیح کام کر رہا ہوں۔ اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ یعنی ایسا بھی ہوا تھا جیسے جنگ بدر کے موقع پہ ہوا تھا کہ جب 70 آدمی ان میں سے مارے گئے تو جو اس وقت کے سردار تھے جو ان کو مارا گیا، وہ اتنے سرکش تھے نہایت ہی کہ ان کو مرنے کے ٹائم پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان لے آتے، رسول اللہ کو ریکگنائز کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کو مان لیتے، اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ آپ کے سامنے پورا مرحلہ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے کم تعداد کے لوگوں سے بھی شکست دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پاور تو ہے مسلمانوں کے پاس، تو آپ کم سے کم اپریشیٹ کرتے یا پھر سوچتے، غور و فکر کرتے۔ مرتے وقت بھی ان لوگوں نے یہی بولا کہ جیسے کہ ایک کافر ہے، شاید غالباً ابو جہل کی بات تھی، کہ اس نے یہ بولا کہ میرا سر جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے سے کاٹنا، یعنی بالکل گردن سے مت کاٹنا، تاکہ جب تم گردن رکھو میری، یا تم میری گردن کاٹنے کے بعد اگر اس کو سامنے رکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو وہ اتنی ہو جیسے کہ
اس اٹھی ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ نیچے جھکی ہوئی ہو، گری پڑی ہوئی ہو، ایسی ہو جیسے تکبر کے ٹائم انسان کا سر اوپر اٹھا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے اس کا ہیڈ ریزڈ، اس طرح کی سچویشن ہو اس کی، یعنی وہ اس نے یہی خواہش کی۔ یہ دیکھیے انتہا درجے کی ان لوگوں کی سرکشی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کہ اس وقت بھی انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے۔ باقی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پلس جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے اس کا ٹھکانہ، تب وہ مایوس ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے زندگی اچھی گزاری ہوتی اور ہم نے اچھے کام کیے ہوتے، ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ پھر سے انہی تینوں کا ذکر ہے، اور یہی بار بار آپ ریپیٹیشن میں دیکھیں گے، کان، آنکھیں اور دل، کان، آنکھیں اور دل، اور انہی پر مہر لگائی جاتی ہے، انہی پر پردہ بھی آتا ہے۔ تو ان کانوں سے سنیے اللہ کے کلام کو، آنکھوں سے پڑھیے، اور اس کو دل میں اتاریے اپنے، ورنہ آپ کیا کریں گے؟ بہت کم ہوگے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں گے، بہت کم لوگ ہیں جو اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے، دن و رات کو اللہ ہی چینج کر رہا ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں ہے؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے، کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے کہ کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ مشرکین کو یہ پتا ہے کہ کائنات کے ہر چیز کا اختیار اللہ کو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیاوی اختیار یا تھوڑا بہت جتنے بھی ان کے خود ساختہ ایسے مفادات تھے، اس کو اپنے بتوں میں بانٹ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ کل چیزوں کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ وہ لوگ جواب دیں گے، اگر آپ دریافت کریے ان سے، کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ عرش کے بارے میں سوال ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کے باوجود یہی جواب ان کو ملتا ہے، یعنی وہ لوگ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آپ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ پھر سے ایک اور سوال ہوا، تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے اختیار میں ساری چیزیں ہیں۔ کہہ دیجئے پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو، تم کس کی باتوں میں جا رہے ہو، تمہاری عقل پر پردے کیوں پڑ گئے ہیں؟ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا اور یہ بے شک چھوٹے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھیے کہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دیا، اللہ کی دنیا، ہر چیز میں ہم الحمدللہ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، شکر اللہ کا کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ہمارے جو جو ہماری امیدیں اور تمنائیں ہوتی ہیں، جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں، دنیا کی طرف ہی کیوں ہوتی ہیں؟ دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا سے مانگنے کے لیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے، یا کوئی کام نکلوانے کے لیے ہمیشہ ہم لوگوں پہ، دنیا پہ رلائی کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہم میں سے جو سب سے پہلے اللہ کو پکارتے ہیں کسی مصیبت کے وقت۔ تو یہ سوچیں نا، اس چیز پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس، ہماری آنکھوں کے سامنے جو دنیا ہے، ہمارے اوپر وہی ایک دم غالب آ جاتی ہے، اور وہ پردہ ڈال دیتی ہے اس بات سے کہ ہم اس بات کو دل سے جانتے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب یا لوگ، ان کی باتیں، یہ ساری چیزیں اتنا زیادہ انسان پہ حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ انلیس اینڈ انٹل ہم دوبارہ سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں، اپنا ایمان تازہ کریں، ایسی مجلسوں میں، محفلوں میں بیٹھیں یا قرآن کا مطالعہ کریں، تب تک ہمارا ایمان تازہ نہیں ہو سکتا، تب تک ہم جو ہے وہ دنیا پرست ہی رہیں گے۔ نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑا۔ یہ ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کیوں ہے۔ جو اوصاف ہی بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے، وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، تو اے رب، تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔
حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرماتے تھے کہ اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کے اندر ہم بھی ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیج رہا ہو، کچھ لوگوں پر عذاب بھیج رہا ہو، تو اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنی طرف سے کوشش بھی کریں۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ یہاں پر ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یعنی جب بھی کوئی آپ کے سامنے برائی کرتا ہے، آپ کو ہرٹ کرتا ہے، کوئی غلط بات کرتا ہے، تو آپ اس کا جواب بھلائی سے ہی دیجیے۔ یہ رول آپ کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، اور یہ اخلاقیات کا یا کسی بھی سائیکالوجی میں آپ دیکھیں گے ایسا اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ جو سامنے والے انسان کے دلوں کو پگھلا دیتا ہے کہ میں نے تو اتنا غلط کیا، اس کا کوئی ریئیکشن ہی نہیں تھا، کیسا صبر دیا اللہ نے اسے، تو انسان کے دل میں ایک رعب، ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل خود نرم ہونے لگ جاتا ہے۔ پر یہ انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ اپنی بے عزتی برداشت کرنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہر کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ انسان کو فوراً فوراً چاہیے ہوتا ہے، اسے فوراً پلٹ کے جواب دینا ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ذات سے اوپر اللہ کی بات کو رکھتے ہیں۔ اللہ سب آسان کر دیتا ہے ان کے لیے۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ انسان واپس جانے کی جب تمنا کرے گا، خصوصی طور پر کافر، تو وہ کیا کہیں گے کہ جب ان کو دکھ رہا ہوگا کہ وہ بس جہنم میں گرنے ہی والے ہیں، ان کو جب جہنم دکھا دی جائے گی تو یہی ان کی خواہش رہے گی عمل صالح کر لوں، نیک عمل کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں۔ یہ نہیں کہے گا وہ کہ کچھ اور کوئی بھی چیز ایسی دنیاوی نہیں بولے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے کسی اور عبادت کا نام نہیں لکھا، عمل صالح کا نام ہی لکھا ہے کہ وہ واپس جا کے نیک عمل کر لے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لیکن ٹائم از اپ، اب آپ کو اس کا موقع نہیں مل سکتا کہ آپ واپس جائیں گے۔ یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، یعنی یہ موت کے ڈر سے ایسا بول رہا ہے۔ اگر اللہ نے اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا تب بھی اس کا وہی کام رہے گا، اس کا وہی حرکتیں اس کی رہیں گی۔ ان کے پس پش تو ایک حجاب ہے، یعنی ہماری آنکھوں پر ایک طرح سے سمجھ لیجیے ایک پردہ ہی ہے، ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ، کوئی رشتہ کسی کو ریکگنائز نہیں کرے گا، سب لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات والے ہو گئے، جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا وہ لوگ ہلکا ہو گیا تو وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، خود انہوں نے اپنا نقصان کر لیا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم واصل ہو گئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی، آگ جو ہے ان کے چہروں کو جلاتی رہے گی، جھلستی رہے گی، پورے جسم پر ہی جائے گی یوزولی، لیکن چہرے کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی چوٹ لگنے والی ہوتی ہے، کچھ گرنے والا ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، انسان سب سے پہلے اپنے فیس کو کور کرتا ہے، اپنے فیس کے آگے ہاتھ رکھتا ہے۔ تو انسان کا سب سے سینسیٹیو پارٹ اس کا فیس، اور اس میں بھی خصوصی طور پہ اس کی آئیز ہوتی ہیں جس کو ہم بچانے کے لیے سب سے پہلے کور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر جب چہرے کا ذکر آتا ہے کہ ان کے چہرے کو آگ کھائے گی، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ کہ اتنی شدت ہوگی کہ آپ اس چیز کو محسوس کریے کہ اوبویسلی یہ باڈی پارٹ بھی آپ کا جلے گا، اس کے اوپر سب سے زیادہ آپ کو ایفیکٹ نظر آئے گا، اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے، آپ کے چہرہ پہچانا ہی نہیں جائے گا۔ جب انسان کا جسم جلتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے مسلز جو ہیں وہ جلنے لگتے ہیں، شرنک کر جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اندر سے بونز دکھنے لگتی ہیں، جیسے فیس جلے گا تو آپ کی ٹیتھس نظر آنے لگ جائیں گے، آپ کی نوز جل جائے گی، تو انسان کی سنا ایک اسکیلیٹن کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک طرح سے بتایا گیا ہے کہ وہ انسان کی صورت ہی بالکل بری ہو جائے گی۔ کیا یہ میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ امیجن کریں کہ عذاب مل رہا ہے اور پیچھے سے یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ جب تمہیں بتایا جاتا تھا تو کیوں نہیں مانا؟ اور اللہ تعالیٰ کو عذاب دے کے کیا ملے گا؟ جو اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، اسے اتنی چھوٹ دے رہا ہے، اللہ اسے عذاب کیوں دینا چاہیں گے؟ تو پھر ایک طرح سے یہ ڈانٹ بھی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کو کیسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ انسان جو ہے
جب اسے جلایا جا رہا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو خوشی ہو رہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی خود کی ہاتھ کی بنائی ہوئی مخلوق، اللہ کی اپنی مخلوق ہے، اس کو جب اللہ تعالیٰ پنش کر رہے ہوں گے تو واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیریس اوفینس ہے، بہت بڑی کوئی غلطی کر آیا ہے، تبھی اس کو اس طرح سے پنشمنٹ مل رہی ہے۔ اور جو اللہ کو مان ہی نہیں رہا، اس کے لیے تو ایکیولنٹ ہے کہ وہ کہیں کہیں بھی رہے، اوبویسلی وہ تو جہنم ہی ہوگا۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہوں گے وہ اپنی پنشمنٹ پوری کرنے کے بعد، جیسے کہ ہمیں پورے دن کی پنشمنٹ ملتی ہے یا اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے کہ اب باہر نہیں جاؤ گے، لیکن وہ سزا ختم ہوتی ہے۔ اب وہ کتنی سخت سزا ہے، کیونکہ سخت دن ہے، لمبائی بہت ہے اس کی، اسی طرح جو ظلم ہے انسان کے، وہ دنیا میں آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کو جان سے مارا آپ نے، تو اس کو آپ انصاف کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی جان ہی دے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، یہی تو ہوگا۔ تو اس کا انصاف کس طرح کیا جائے گا وہاں پہ جا کے؟ تو اس کے لیے ایک بہت لمبا دن اور بہت لمبی زندگی، پلس آپ کی بہت ساری لائفز، جیسے جلنے کے بعد پھر سے اسکن آ جائے گی، انسان کو موت نہیں آئے گی، اسی لیے یہ پنشمنٹ اتنی سیویئر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جو کبھی اللہ پر ایمان لائے، چاہے انہوں نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہو، جیسے کہ حدیث میں بھی منشن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ کی سفارش کے بعد کبھی نہ کبھی تو نکال ہی لے گا، اور وہ آخری لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوگا، تو ان کو نکال لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی سارے لوگ جہنم میں ہی پڑے رہیں گے۔ لیکن وہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا، اور کیا ہم اتنا ٹائم جلنے کے لیے تیار ہیں؟ خود سوچیں اس بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، لیکن تم انہیں مذاق میں اڑاتے رہے۔ بالکل ایسا سوچیں کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو مذاق مذاق بنا رہے ہیں، آپ کا، آپ کے حلیے کا، آپ کے لباس کا، آپ کی سادگی کا۔ اگر آپ کسی شادی میں، دعوت میں جاتے ہیں اور آپ عبایا نہیں اتارتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کورڈ ہی رکھتے ہیں، obviously لوگ آپ کا مذاق بنائیں گے جو فلی ریڈی ہو کر آئے ہوں گے۔ تو یہ مذاق بنانا یا آپ کی باتوں کا کہ تم کس زمانے کی باتیں کرنے لگے ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ obviously آپ ٹائم دیکھ کر، ماحول دیکھ کر بات کریں، وہ وزڈم کا دھیان رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی وقت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو وہاں اس سچویشن کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھیں، یہ میرے بندے تھے جو دعائیں مجھ سے کرتے تھے اور لوگ ان کا مذاق بناتے تھے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مراد تک پہنچا دیا ان کے صبر کے بدلے میں، اور جو وہ مذاق برداشت کیا کرتے تھے، لوگوں کی باتیں ان کو پلٹ کے جواب نہیں دیا کرتے تھے، تو وہ جو اعلیٰ درجے کا صبر ہوتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ریوارڈ کی فارم میں نہیں دے گا؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قابل قدر ہے، جتنا انسان بھی کوئی دنیا میں آپ کی قدر کر سکتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک ایک جذبے کی قدر کرتا ہے، اس ایک ایک آنسو کی جو انسان دوسروں کے لیے خاموش رہ کر اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ تو یہ چیز بہت بڑی ہے، اس لیے کبھی یہ مت سمجھے کہ ہم کمزور ہیں یا ہم اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے، لوگوں کے سامنے جواب نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو پتہ ہے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایکچولی پہلوان وہ ہے جو غصے کو قابو کر لے، نہ کہ وہ جو غصے میں کسی کو پچھاڑ دے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں طاقتور وہی ہے جو اپنے آپ کو قابو رکھ سکتا ہے، ہر سچویشن میں ڈیسنٹلی کیری کر سکتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کس قدر رہے۔ اب سوال ہو رہا ہے کہ آپ کتنا ٹائم دنیا میں جی کر آئے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ تو اس ایک دن یا کچھ گھنٹوں کے لیے آپ یہ سوچئے کہ آپ کی لائف اس دنیا میں کچھ آرز کی ہے، جسٹ کچھ آرز کی۔ ان کچھ گھنٹوں کے لیے اپنی آخرت کو بالکل برباد نہ کرے۔ کبھی کوئی گناہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو یا کوئی ایسا کام جو آپ کو مشکل لگ رہا ہو، اسی بات کو یاد کر لیجئے گا کہ یہ صرف کچھ گھنٹوں کی بات ہے، صرف ایک دن کی بات ہے، یعنی آپ کی زندگی اتنی سی ہے آخرت کے سامنے، اور میں ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ میں یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو جلائیں، جو کہ پتہ نہیں وہ ٹائم ڈیوریشن کب تک کا ہوگا، صرف اس لیے کہ مجھے اس ایک دن کی زندگی کی لذت اٹھانی ہے۔
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں ہمارے سامنے لا کے ہمیں بتا دیا. تم پہلے ہی جان لیتے، اے اللہ تعالیٰ ہم نے جان لیا، اب بس ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. کیونکہ اس وقت کے یہ الفاظ ہیں ہمارے، آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں ہی اللہ نے آگاہ کر دیا. جو یہ الفاظ بہت سارے لوگ بول رہے ہوں گے اس دن، کیا پتہ ہم بھی انہی میں سے ہو. اللہ نہ کرے کہ ہم لوگوں کا شمار ان میں ہو، لیکن ہم لوگ ان میں ہوں جو اپنا عمل بہتر کر لیں، ان سارے آیتوں سے فائدہ اٹھا کے اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے ایمان کو درست کریں. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے. یہ جتنی آیات ابھی اوپر گزری ہیں یا پورے قرآن میں ہم نے پڑھی ہیں، وہ سب کی سب سچی ہیں. یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ پورا حساب لے گا آپ سے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے. بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں، ان کو نجات نہیں ملے گی. یہ دنیا کی کامیابی، دنیا کی جو عیش ان کو ملی ہوئی ہے، اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا قیامت کے دن. اور کہو کہ اے میرے رب، تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یہ بھی دعا ہے، دیکھیے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما اور ہمیں بخش دے. اگر اللہ نے ہمیں بخش دیا تو اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ سے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ ملنا ہے وہ مل کے ہی رہے گا. ہمارے حصے کی چیزیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملیں گی. اوبویسلی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسباب اختیار کرو، لیکن اٹ از ناٹ ایوری تھنگ کہ جس کے لیے ہم آخرت کو داؤ پر لگا دیں. اسی لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق ملے گا، لیکن بخشش کا وعدہ نہیں ہے. صرف انہی سے ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے بارے میں اسٹرانگلی غور و فکر کرتے ہیں. اسی لیے دعا کے ساتھ یہ ہماری صورت یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے. اب نیکسٹ جو صورت ہے، یہ بے حد امپورٹنٹ صورت ہے. اس میں بہت سارے احکامات ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے اس وقت کے ٹائم کے حساب سے. جو یہ رولنگز آئیں تو اس کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رولنگز کب آئیں اور کیا ہوا تھا. تو اس لیے سورہ نور سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے وہ صورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے. ویسے تو ساری صورتیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، لیکن اس صورت کے اندر کیونکہ احکامات ہیں، ان کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ صورت اور اس میں جتنے رولز ہیں سب میری طرف سے ہیں اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو. تذکرون، تم ان کا ذکر کرو، تم یاد رکھو. زنا کار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نساء میں کہ ان کو گھروں میں رکھو یہاں تک کہ ان بدکار عورتوں کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے. تو اس آیت کے بعد یہ حکم آیا تھا. اب وہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی کہ انہیں گھر میں رکھنا ہے آپ کو. اب یہ والی آیت آئی ہے کہ آپ ان کو 100 کوڑے لگائیے اگر وہ ان میرڈ ہیں، جس نے بھی زنا کیا ہے. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے. اب اس تکلیف سے، کیونکہ obviously مرد کے مقابلے میں لیڈی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو جب ان کو کوڑے پڑ رہے ہوں گے تو مے بی بلڈ نکل آئے، مے بی وہ چیخیں، آپ ان پہ ترس مت کھائیے گا. کیوں ترس نہ کھائیے گا؟ کیونکہ ان کا گناہ ایسا ہے کہ اگر وہ کنٹینیو رہے یا ان کی دیکھ کے لوگ اس سے شے اٹھائیں لوگ، اور غلط ٹرینڈ اس میں لوگوں میں کامن ہو جائے، تو کیا ہوگا کہ پوری سوسائٹی ڈسٹروائے ہو جائے گی. آگے کی نسلیں، جنریشنز جو نسلیں پیدا ہوں گی سب کی سب وہ ڈسٹربڈ ہوں گی، کیونکہ جو ایک فیملیل رشتے ہوتے ہیں یا جو ایک خاندانی نسل آگے بڑھتی ہے، اور جو اس طرح کی نسل ہوتی ہے جس میں ان کے پیرنٹس کا بھی نہیں پتہ ہوتا. اور جیسے آپ بہت سارے کلچرز میں جو کہ اپنے آپ کو ماڈرن بتاتے ہیں، آپ ایسا کلچر دیکھیں گے، آپ ان لوگوں میں کرائم ریٹ دیکھیے کس قدر زیادہ ہے، ڈرگ ابیوز دیکھیے کتنا ہے، کیونکہ ان لوگوں میں سکون ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دے گا، اسی لیے یہ سزا تھوڑی سی سخت ہے تاکہ آپ عبرت حاصل کریں، ایک کے بعد دوسرا بندہ کوئی گناہ کرنے کی سوچے بھی نہ. اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے سو دیٹ وہ عبرت حاصل کریں. زانی مرد بجز زانیہ یا مشرکہ
عورت کے اور سے نکاح نہیں کرتا. یعنی جو ایک مرد زانی ہے، ایک خبیث مرد ہے، ایک گندا مرد ہے، وہ صرف انہی کے جیسے لوگوں سے ہی شادی کرے. اس کی شادی کسی مومن سے نہ کریں آپ، اگر اس کے بارے میں کھلم کھلا پتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکا ہے جو ایسے ہی کیریکٹر رکھتا ہے خراب سا، اور اس کی بہت سارے لوگوں سے اس طرح کی فرینڈ شپ ہے، اس کے چال چلن ٹھیک نہیں ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی صرف یہ سوچ کے کہ میں بھی ہو سکتا ہے وہ بہت کروڑ پتی ہو یا اس کا سٹیٹس بہت زیادہ ہو، آپ اپنے بچوں کی شادی اس سے نہیں کرائیں گے، کیونکہ وہ زانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے انہی طرح کے لوگ کافی ہیں. آپ کے بچوں کی شادی ان سے ہوگی، ان کی زندگی برباد ہوگی. یا پھر کیا لکھا ہے دیکھیے، مشرکہ عورت. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مشرک کی کیا ویلیو ہے، ان کا کیا اسٹیٹس ہے. آپ یہ دیکھیے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ ان کا نام یہاں پہ زانیہ کے ساتھ شمار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ واقعی بہت سنگین گناہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا. پھر آگے دیکھیے، زنا کار عورت بھی بجز زانی یا مشرک مرد کی اور سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. ایمان والے ایسے لوگوں سے شادی نہیں کریں گے. پھر دیکھیے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، اگر کوئی لیڈی پاک دامن ہے، صرف آپ بدلہ لینے کے لیے یا پھر کسی بھی طرح اس کی امیج کو خراب کرنے کے لیے، کوئی بھی آپ اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ اس نے زنا کیا، صرف اس لیے کہ اسے سزا مل جائے، سوسائٹی میں وہ بدنام ہو جائے، تو آپ نے وہ تہمت لگائی. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بچانے کے لیے، تاکہ یہ جو ٹرینڈ ہے لوگ کسی کو بھی آ کے نہ بول دیں کہ میں نے اسے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اسے 100 کوڑے پڑ رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ایک طرح سے ہونا چاہیے نا، ایک گواہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے. آپ اتنا بڑا الزام کسی پہ لگا رہے ہیں. اسلام ایسا نہیں ہے اندھا دھند بس جو آپ نے کہہ دیا، کیونکہ اسلام میں گواہی کی بہت امپورٹنس ہے. آپ لوگ سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ اگر آپ نے سے کسی ایک نے بھی چاند کی گواہی دے دی تو ہم سب کو روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ با اعتبار شخص مسلمان ہے تو آپ اس کی گواہی کو مانیں گے. اسی طرح کوئی گواہی دے رہا ہے آ کے کہ اس نے زنا کیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں گے کہ لین دین کے ٹائم پہ اللہ نے گواہ کا نام لکھا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو اگر کوئی لیڈی یہ گواہی دے دے آ کے کہ میں نے اس کو دودھ پلایا ہے، میں اس کی ویٹ نرس ہوں، تو اس کی گواہی مان لی جاتی ہے، اسے ڈاکیومنٹ نہیں مانگے جاتے. اسلام کی روح سے انسان کی زبان کی اتنی اہمیت ہے، کیونکہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن آگے لگا دی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ غلطی ہوتے ہوتے یا اس رول کو، اس اللہ کے احکام کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے بچا لیا گیا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 4 گواہ پیش کرو. تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے 4 گواہ لاؤ، اگر 4 گواہ نہیں لائے الٹا تمہیں کو کوڑے پڑ جائیں گے. اس لیے سوچ سمجھ کے کسی کے خلاف اپنی زبان کھولنا. ٹھیک ہے، اگر سچے ہو، گواہ نہیں ہے تو بھی چپ رہو. اگر سچے ہو، گواہ ہیں، تو ہی حکومت تک بات لے کے جاؤ، تو ہی اسے لوگوں میں بتاؤ. ادروائز کسی کی امیج کے ساتھ کھیلنا، کہ وہ بھی خاص کر کسی لڑکی کے، تو کیا ہے، یہ بہت خراب بات ہے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، پوری امیج ڈسٹروائے ہو جاتی ہے انسان کی. تو آپ ہی کو کوڑے لگیں گے اور ان کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. ہمیشہ کے لیے آپ کی گواہی گئی، کیونکہ آپ قابل اعتبار شخص نہیں ہیں اور یہ لوگ فاسق ہیں. ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، کیونکہ توبہ اور اصلاح جو ہے، اللہ نے ایسے 2 دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا. اسلام اس طرح سے ایک پازیٹیو دین ہے کہ آپ نے کچھ بھی کیا ہو، اس کے باوجود بھی اگر آپ سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے ایک وے آؤٹ ہے. کوئی زندگی ختم نہیں ہو گئی یا سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا. ہمیشہ آپ کے پاس چانس ہے اگر آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائے، اب یہاں تو دیکھیے کسی ایک پاک دامن عورت کی بات تھی، اب یہاں ہے کہ آپ کی اپنی بیوی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی. ہو سکتا ہے بیوی کے جو اوپر جو تہمت لگائی ہے آپ نے، تو آپ کو کوئی گواہ نہ ملے، لیکن آپ نے اسے دیکھا ہوگا کیونکہ آپ کے گھر میں ہے وہ. آپ نے کبھی ایسا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ایک ایسے انسان کے ساتھ دیکھا گھر میں جب کہ آپ سڈنلی آ گئے، اور کوئی اور گواہ کیسے آئے گا آپ کے اپنے گھر میں؟ پھر اگر آپ اس کے اوپر بتاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور ان کا کوئی بجز خود ان کی ذات کی نہ ہو، تو ایسے لوگوں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے. تو کیا ثبوت دے گا وہ انسان جو گواہ نہیں پیش کر سکتا اپنی بیوی کے خلاف؟ کہ یہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ میں سچا ہوں، پھر اسے اللہ کی قسم کھانی ہے 4 مرتبہ. 5ویں مرتبہ وہ کیا کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اتنی بڑی بات کہی کہ اللہ آپ پہ لعنت کرے. اللہ کی لعنت ایسا نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے آج سچویشن سے بچنے کے لیے بس زبانی تو بولنا ہے. بہت بڑی چیز ہے، انسان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ کی لعنت کا مطلب آپ کی زندگی سے رحمتیں برکتیں ختم.
جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ابھی، آپ کی زندگی میں آگے کیا ہوگا، آپ کی زندگی پوری تباہ ہو جائے گی، آپ کو نہیں معلوم، اس لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی لیے جو یہ بولا نا کہ 5 بار آپ کو 4 بار قسم کھانی ہے، 5ویں بار اس طرح سے بولنا ہے۔ سملرلی اگر عورت کہتی ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو اسے بھی ایسے قسم کھانی ہے اور 5ویں بار یہ کہنا ہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میرا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں۔ تو یہ کنڈیشن دے دی ہے اگر آپ بیوی پر تہمت لگاتے ہیں، یہ رولنگز دے دیے ہیں ایک اسلامک سوسائٹی کے لیے کہ آپ کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ اور آج کل کیونکہ کسی کی زبان سچی نہیں رہی، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جھوٹ بولنا، تو کس طرح سے یہ رولنگز فالو ہوں گی، وہ بھی ایسی کنٹری میں جہاں پہ ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا قانون ہے۔ تو ایک مسلم کنٹری میں یہ سارے رولز فالو ہوں گے۔ آج آپ چاہے غلط بول کے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آپ نہیں بچ سکتے، اور وہاں پہ آپ کو جو عذاب ملنا ہے کوئی نہیں بچا سکتا، اور وہ عذاب کتنا گنا بڑھ کر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے ایک تو غلط کیا، پھر جھوٹ بول کے لوگوں کو اندھیرے میں بھی رکھا۔ اگر آپ توبہ کر کے ہائڈ کرتے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سچی توبہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں اور میرا گناہ کسی کے سامنے نہ آئے، تو دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ۔ یہ بھی ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ان کو کور کرنا چاہا، ان کی غلطی پہ پردہ ڈالنا چاہا تاکہ ان کو رجم کی سزا نہ ہو، ان کو یہ رجم مطلب ان کو موت کی سزا نہ ہو کہ پتھر مار مار کے ہلاک ہو جائیں۔ انہوں نے، اللہ کے نبی نرم دل تھے تو انہوں نے یہ چاہا کہ وہ توبہ کر لیتے، لیکن جب گناہ سامنے آ گیا پھر آپ کو شریعت کو فالو کرنا ہی ہے، لیکن اگر گناہ سامنے نہیں آیا ہے تو آپ خوب توبہ کریے اللہ سے، اللہ تعالیٰ تو پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو ہلاک کر دے اور فوراً انہیں دنیا میں سزا مل جائے۔ اگر آپ سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم مشقت میں آ جاتے۔ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور با حکمت ہے۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، جو لوگ بہتان باندھ لائے ہیں، کیا ہے یہ؟ واقعہ افک۔ اگر آپ کو پتا ہو یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، اس صورت کا پورا کرکس اسی میں ہے۔ واقعہ افک ایک ایسا واقعہ تھا جس میں منافقین نے حضرت عائشہ کے دامن پر تہمت لگائی تھی، ان کے دامن پہ ایک طرح سے زنا کا الزام لگایا تھا، یا ان کے اوپر غلط ریلیشن شپس کا، آفٹر کہ شی واز میرڈ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کری اور ان کو پاک دامن ثابت کیا۔ واقعہ آپ سمجھیے تھوڑا سا، اس کو میں آپ کو سمرائز کر دیتی ہوں کہ جب حجاب کا حکم اس وقت نہیں آیا تھا، تب ایک غزوہ تھا، ایک فائٹ تھی بنو مستلق کے نام سے۔ وہاں سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ آ رہے تھے، بیچ میں ایک جگہ قیام کیا، ٹھہراؤ لیا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا سا ٹھہر کے جانا پڑتا ہے، قافلہ کنٹینیوس نہیں چلتا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے، یعنی رات کے بعد جب صبح میں ان کو جانا تھا، تو حضرت عائشہ جو تھی، ان کا جو جس میں وہ بیٹھتی تھی، ان کا پیلن کوئن تھا، اس کے اندر وہ نہیں تھی، وہ خالی تھا۔ لیکن آپ اتنی لائٹ ان ویٹ تھیں کہ اندر ہے یا نہیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، تو لوگوں نے اٹھا کے ان کا جو ان کا پیلن کوئن تھا اس کو اٹھا کے کیمل کے اوپر رکھ دیا، ان کے اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ ایکچولی حضرت عائشہ جو ہے وہ اپنے ہار کو تلاش کرنے گئی تھی، کیونکہ ان کا ہار کھو گیا تھا، تو وہ باہر گئی تھی تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کا ہار کہاں ہے، اور انہوں نے کسی کو انفارم بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ قافلہ چلا گیا، ان کو لگا کہ سب اندر موجود ہیں، وہ چلا گیا قافلہ۔ تو جب وہ واپس آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کہ قافلہ جا چکا ہے، اور وہ دیکھتی ہیں کہ ایکچولی ان کا ہار اونٹ کے نیچے ہی تھا، انہیں کے اپنے اونٹ کے نیچے، جب اونٹ اٹھا قافلہ چلا گیا تو انہیں ہار بھی مل گیا، لیکن اب قافلہ تو جا چکا ہے۔ تو کیا ہوا، وہ وہیں بیٹھ گئیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول لاسٹ میں کسی کو بھیجتے ہیں تاکہ واپسی کے ٹائم پہ کوئی چیز جو رہ جائے تو اس کو وہ لوگ اسی طرح اکٹھا کر لیں۔ تو قافلے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ ان کا خیال رکھتا ہے اس چیز کا کہ کوئی سامان رہ نہ جائے۔ اس طرح یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد جو صحابی تھے صفوان بن معطل، وہ آئے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ سامان دیکھیں، اور وہ حضرت عائشہ کو حجاب کی آیات سے پہلے دیکھ چکے تھے، تو ان کو دیکھتے ہی ان کے منہ سے انا للہ نکلا۔ ٹھیک ہے، اور ایک دم حضرت عائشہ جو وہاں پہ لیٹی ہوئی تھی وہ اٹھ کے گھبرا کے اٹھ گئیں، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں ہوئی، بس انہوں نے اپنا اونٹ نیچے بٹھایا تاکہ وہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اور خود اونٹ کی نکیل پکڑ کے دھیرے دھیرے وہ آگے مطلب لے کے چلنے لگے اور قافلے سے مل گئے۔ اب منافقین، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ پیچھے آ رہی ہیں، وہ بھی حضرت صفوان کے ساتھ آ رہی ہیں، پھر جو ان کو موقع ملا تو انہوں نے اس پورے واقعے کو لوگوں کے بیچ میں پھیلا دیا۔
اب رسول اللہ کو بھی اس بات کی کا علم نہیں تھا، اور ان کو تو بالکل نہیں تھا حضرت عائشہ کو کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. تو سارے لوگوں میں یہ پھیل گیا کہ ایسے ایسے ناجائز ریلیشن ہے ان کے بیچ میں، دیکھو یہ پیچھے قافلے سے قافلے کو بے خبر کر کے یہ پیچھے پیچھے اکیلے آ رہے ہیں اس طرح سے. تو لوگوں میں یہ چیز پھیلی. اب جو کچھ مسلمان تھے جو کہ ان کا سمجھ لیں آپ ایمان بھی کمزور تھا، یا کچھ ایسے سچے مسلمان بھی تھے جو آپ دیکھیں گے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں، میڈیا کی باتوں میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں ایسے لوگ، چاہے وہ ایمان والے ہوں، ان کے اندر ایمان ہو سچا. تو ایسے ہی کچھ مسلمان، کچھ مومن بھی اس پروپیگنڈا کے اندر پھنس گئے. انہوں نے بھی اس واقعے کو اڑانا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے تک تکلیف میں رہے، کیونکہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ کیا واقعہ ہوا تھا، نہ ہی ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے اویئر کیا. اب وہ پریشان تھے کیونکہ واقعی جو واقعہ ہے کافی وہ ہے سنجیدہ ہے، سیریس میٹر ہے. تو اور حضرت عائشہ کو بالکل پتا نہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اللہ کا حکم ایسا کہ وہ بیمار پڑ گئیں. جب وہ بیمار پڑی تو وہ کچھ ٹائم کے لیے اپنے گھر بھی چلی گئی تھی. پیچھے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اب رسول اللہ پریشان ہیں، لوگوں میں باتیں چل رہی ہیں. اس کے بعد ان کو اطلاع ملتی ہے، حضرت عائشہ کو پتا چلتا ہے کسی طرح کہ ایسے ایسے ہو رہا ہے. تو وہ سخت پریشان ہوتی ہے. اب ان کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں ان سے حضرت عائشہ کے کہ تم رسول اللہ سے معافی مانگ لو اگر تم نے کوئی ایسا کام کیا ہے. تو حضرت عائشہ یہ بولتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ خود ہی میری گواہی پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے پروف کرے گا. اس طرح سے یہ چیز ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کے بعد ان آیات کا نزول کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاکیزگی سب پہ ظاہر کی. کیا آیات تھی ہیں کہ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہیں، تمہارے اندر سے ہی ایک جماعت ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ جو صدمہ رسول اللہ کو ملا، یہ جو پریشانی ان کو محسوس ہوئی، ایک طرح سے انسان کو، جیسے آپ کو پتا ہے نا اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ تمہیں اس کا ثواب ملے گا، تو اس لیے کوئی بات نہیں، تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں ان میں سے ہر شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی جتنا آپ نے جتنی اپنی زبان کھولی، جتنا برا بھلا آپ نے کہا، اتنا آپ کو گناہ بھی ملنا ہے، کیونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی. کسی پر الزام لگانے سے پہلے آپ تحقیق تو کریں، یا آپ حد درجے کوشش کریں کہ کسی کی برائی سنیں. اگر ہم بھی سنتے ہیں کہ کسی کی بیٹی کا کوئی ایسا قصہ ہوا، کوئی بھی ایسی ایسی بات جو کہ اچھی نہیں لگتی انسان کو سننے میں، اگر آپ کو کوئی لیڈی، کیونکہ یوزولی لیڈیز کی عادت رہتی ہے نا گوسپ کی، ادھر کی ادھر ان کی سن کے ان کو بتانے کی، تو اگر آپ نے کچھ سنا بھی ہے پہلے تو آپ سنیں ہی نہیں. اگر آپ نے سنا بھی ہے تو اس کو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی اچھی بات بتانے کی تو ہے نہیں کہ جو آپ ایک سے دوسرے کو بتائیں کہ تم نے سنا اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کی بیٹی نے ایسا کیا، وہیں اسے ختم کر دیں، مت بڑھائیں آگے. کل اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی پردہ رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ان میں سے جس نے اس کی بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے، یعنی جس نے ایکچولی یہ لگایا ہے، سازش لگائی ہے، جس نے الزام لگایا ہے، سب سے زیادہ عذاب اس کو ملنا ہے. اسے سنتے ہی مومن مرد و عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہیں کی، پازیٹیو تھنکنگ کیوں نہیں کی، آپ نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تم کھلم کھلا بہتان ہے، کیوں نہیں کہہ دیا آپ نے کہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ نبی کی وائف ہیں. تو ایمان والوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، انلیس آپ کو پتا ہو کہ ان کا کردار بالکل ہی خراب ہے، پھر بھی آپ منہ سے گوسپ اور ایسی باتیں نہ نکالیں، کسی بھی طرح کی افواہ نہ اڑائیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک پاک کردار عورت ہے، وہ بھی نبی کی وائف ہے، تو آپ کو سوچ سمجھ کے بہتان لگانا چاہیے تھا نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے گواہ پیش نہیں کیے. تو جنہوں نے بہتان لگایا ہے چاہے اس میں مسلمان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جھوٹا کہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت ہی بڑا عذاب پہنچتا. مسلمانوں کو بھی اس چیز سے بہت بڑا عذاب پہنچتا، کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی یہ بہتان لگانا. اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی، گو تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، اپنی زبان کو بھی بند رکھنا ہے آپ کو. یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان و تہمت ہے. یعنی آپ نے فوراً ایسا کیوں نہیں کہہ دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ تو لوگوں تم ایسی بات مت کرو، یہ تو بہتان ہے. تو اس چیز کو پردے میں کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو.
اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی آرزو مند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دیکھیے کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، دردناک عذاب ہے۔ جو لوگوں میں بے حیائی پھیلاتے رہتے ہیں، جو ایسی نیوز کو لوگوں میں پہنچانا بتانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ نہیں، سب کو پتا ہونا چاہیے کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کسی کی کوئی چھپی ہوئی بات آپ کو، کوئی ایپ پتا چل گیا آپ کو، تو آپ ساری دنیا میں اس کو پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، تو تم پر عذاب اتر جاتا۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی بھی بات ہو رہی ہے، یا پھر ان لوگوں کی بھی جو کہ جنہوں نے الزام لگایا۔ ایمان والو، شیطان کی قدم بقدم نہ چلو۔ شیطانی قدموں کی پیروی کر جو شیطانی قدموں کی پیروی کریں گے تو وہ بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم کرے گا۔ یعنی جو لوگ اس کی بات سنیں گے تو وہ ہمیشہ غلط کام کی طرف ہی آپ کو لے کے جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا۔ یعنی کبھی انسان اپنی پاکیزگی قدم نہ بھرے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی کسی انسان کو کسی بھی سچویشن میں پڑھ کے، ایسی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ غفلت میں آ کے کوئی غلط کام کر لیں، اس لیے اپنی پاکیزگی قدم بالکل نہ بھریں۔ اللہ جانتا ہے کہ کون پاک صاف ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم کوئی غلط کام نہ کر بیٹھے۔ اور آپ کو آیت تو یاد ہی ہوگی جو کہ 13ویں سپارے کے سٹارٹنگ میں ہی ہے، کہ یوسف علیہ السلام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کہتا۔ نفس مطمئنہ تو obviously بہت کم لوگوں کے نصیب میں ہے۔ نفس امارہ سے تو یہ بعید نہ تھی کہ وہ مجھے پھنسا ہی دیتا یا مجھ سے گناہ کروا ہی دیتا۔ جو ہمارا جو نفس ہے وہ نفس امارہ ہی تو ہے، ہمیں گناہوں کے اوپر تو اکساتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نفس لوامہ کون ہوتا ہے؟ جو انسان کو ملامت پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کر تو لیتے ہیں لیکن پھر آپ پچھتانے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نفس مطمئنہ اور پاکیزہ نفس کی دعا کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اللہ سب سننے والا، جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے۔ کس نے قسم کھائی تھی کہ وہ مہاجروں قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے؟ حضرت ابو بکر کا واقعہ ہے کہ جب ان کی بیٹی پر تہمت لگی تو ان کے بھتیجے یا غالباً شاید بھانجے تھے، انہوں نے بھی ان پہ الزام لگایا۔ یعنی وہ اتنا قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ان کی بیٹی پہ یہ الزام لگا دیا، تو ان کو بہت صدمہ پہنچا، بہت زیادہ، حضرت ابو بکر کو۔ تو ان کو وہ ایک طرح سے پروویژن پرووائڈ کرتے تھے، ان کی کفالت کرا کرتے تھے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ اب میں ان کو نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربان بندے سے یہ کہا کہ تو تم نے قسم کھائی ہے، تمہیں تو معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، حضرت ابو بکر سے، جو کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں انسانوں میں، صدیق اکبر ہیں وہ، ان سے کہا جا رہا ہے کیا اللہ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ تو ہم لوگ دوسروں کے گناہ معاف کرنے سے پہلے اتنا کیوں سوچتے ہیں، اتنا کیوں ڈگمگاتے ہیں، کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں میرا دل تو کبھی صاف ہی نہیں ہوگا، میں معاف ہی نہیں کر سکتی؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی، با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان پر لعنت ہے، ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ ہر چیز اللہ کھول کے رکھ دے گا، جو آپ لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے، یا جو غلط آپ نے کیا ہے، یا کتنا آپ نے گوسپنگ میں حصہ لیا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہے۔ یہ آیت بھی بہت اچھی ہے اگر ہم اس کو سمجھے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نیک ہیں
تو آپ کو ہمیشہ اللہ نیک ہی دے گا. اگر آپ نیک عورت ہیں اللہ آپ کو نیک مرد ہی دے گا. اور اگر آپ گندے ہیں، خود آپ کے عمل گندے ہیں، آپ خراب ہیں، آپ ساری برائیاں آپ کے اندر ہیں، آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایک نیک عورت دے دے گا؟ جیسے ماں باپ بھی سوچتے ہیں نا کہ میرے بیٹے میں بہت خرابیاں ہیں، ایک نیک عورت سے اس کی شادی کر دو وہ بالکل بدل جائے گا. تو یہ کام کسی عورت کا نہیں ہے، وہ بہو کا کام نہیں ہے، وہ پرورش تربیت آپ کی ذمہ داری تھی. اب آپ کسی اور سے یہ امید لگائیں گے کہ وہ آ کے چینج کر دیں گی تو اٹ از امپاسبل، کیونکہ انلیس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کا دل نرم کرے، اٹ از اے ویری رسکی تھنگ کہ آپ جو ہے اپنی بیٹی کو کسی ایسے انسان کے ساتھ بھیج دیں کہ جو سارے غلط کاموں میں ملوث ہو، یہ سوچ کے کہ یہ بدل دے گی. بدلنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. انسان صحبت کا اثر کھاتا ہے، لیکن کیا چانسز ہے اس کے کہ وہ خود اس کے گناہوں سے اٹریکٹ نہ ہو جائے؟ کیوں اس چیز کا رسک لینا، یا اس کی زندگی خود جہنم بن جائے اس لیڈی کی؟ اسی لیے سوچ سمجھ کے اس چیز کا فیصلہ کریں اور ہمیشہ نیک ہی انتخاب کریں. اور نیکی میں بھی آپ کو سب سے پہلے دین دیکھنا ہے. دین کے بیسس پہ اگر آپ شادی کریں گے کہ انسان نیک ہے، دیندار ہے، حلال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے رزق میں بھی برکت ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس یعنی بہتان یہ لوگ کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں. ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو. اب یہاں ایک اور آپ کے سامنے رول آیا، دیکھیے اس میں بہت امپورٹنٹ رولس ہے ہمارے لیے کہ آپ کبھی کسی کے گھر میں انٹر نہ کریں جب تک کہ وہ آنے کو نہ کہہ دے. اب یہ نہ سوچیں کہ یہ تو مطلب گھس جائیں سیدھا، اور یا یہ سوچیں کہ یہ تو ہمیں آنے ہی نہیں دے رہا. کیا کنڈیشن ہے دیکھیے کہ وہاں کے رہنے والوں کو آپ سلام کریے، 3 بار نوک کریے، ایسے نوک کریے کہ اگر کوئی بندہ سو رہا ہے تو وہ اٹھ نہ پائے، اور اگر کوئی جاگ رہا ہے تو وہ سن لے. 3 بار آپ نے نوک کیا، اگر اندر سے جواب نہیں آیا تو آپ آرام سے گھر چلے جائیے. اب آپ پریشان نہ کریے، یا پورے محلے کو سر پہ نہ اٹھا لیجیے دروازے بجا بجا کے، یا یہ نہ سوچیے کہ اس نے مجھے اندر ہی نہیں آنے دیا، یہ تو اندر ہی ہوگی. آپ اپنے گھر جائیے، یہ رولنگ ہے، یہ بتا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، 3 سے پہلے کھل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو واپس جانا ہے. اور ساتھ میں کیا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو سلام کر لو. ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں گھستے چلے جائیں، سلام بھی نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھار کچھ لوگوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں نا کہ صرف ایک مین گیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کا پورا گھر کھلا ہوتا ہے. اب آپ مین گیٹ سے اندر انٹر ہو رہے ہیں، چاہے کوئی فیملی ممبر ہو، آپ اوبیسلی کوئی نامحرم ہی ہوگا، کیونکہ اپارٹ فرام دا مین قریبی فیملی جیسے پیرنٹس اینڈ بچے ہیں، ان کے علاوہ اگر کوئی اور آتا ہے تو نامحرم ہی ہوتے ہیں وہ ان بچوں کے لیے. کیا کرتے ہیں وہ بنا سلام کیے اندر آتے چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان کے چچا کا یا ان کے تایا کا گھر ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، تاکہ لوگ پریپیئر ہو جائیں، اندر والے ان کو پتا چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے. تو اگر کوئی پردہ کرنا چاہے وہ پردہ کر لے، یا جو بھی اہتمام کرنا ہو ان کو. اسی لیے پہلے تو اجازت لیں اور پھر سلام کریں. یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو آپ کو اندر نہیں جانا اجازت کے بغیر. اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ جاؤ. کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ابھی فری نہیں ہوں، یا میں تھوڑا سا بزی ہوں، یا آپ چلے جاؤ ابھی مناسب نہیں ہے، آپ بنا مائنڈ کرے واپس جائیے. یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نہ آپ کا نہ میرا. اسی لیے کبھی منہ نہ بنائیں، کبھی کسی سے مائنڈ نہ ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ سکھایا ہے تو اس کا مطلب اس میں بیسٹ ہوگا ہمارے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ ہو، یعنی آپ کا اپنا کوئی فلیٹ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جو ابھی آباد نہیں ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، تو وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ آپ بنا انٹر کرے، obviously بنا پرمیشن کے آپ جاتے ہیں، کوئی غیر آباد جگہ ہے. تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے. پہلے مومن مردوں کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں یہ ٹینڈنسی زیادہ رکھی ہے. اگر آپ سائنس کے اعتبار سے بھی دیکھیں، آپ ویسے بھی دیکھیں، فطرت میں ہر کسی کو اس کا علم ہے. مردوں کے اندر اٹریکٹ ہونے کی کیپیسٹی زیادہ ہے، وہ لڑکیوں سے جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اسی لیے پہلے حکم آیا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھے، تاکہ اس کا اگلا اسٹیپ کوئی غلط کام، کسی اور طرح سے کوئی اٹریکشن ہی نہ ہو. پہلا اسٹیپ جیسے کہتے ہیں نا، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر. نظر ہی پڑ گئی تو اس کے بعد سارے کام شروع ہو جائیں گے. اور یہی کام کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جب کسی بھی فنکشن میں یا کسی بھی اوکیزن میں جاتے ہیں، ہم اچھے سے اچھی طرح ریڈی ہو کے جاتے ہیں تاکہ ہم پریزنٹیبل لگیں. اب اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے جہاں اونلی لیڈیز ہیں تو کوئی پرابلم کی بات ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ کمبائنڈ گیدرنگ ہے یا ہوں گے اور حضرات، مرد حضرات بھی ہوں گے، تو ان کی نظر ڈیفینیٹلی پڑے گی ہی پڑے گی. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس آیت پہ عمل کرنے والا ہو، کیونکہ ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ لوگ دیکھیں گے اگر آپ اتنے اچھے سے پریزنٹیبل لگ رہے ہیں. تو پھر کیا ہے، آپ یہ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
پردہ کرنے کا، جیسے آپ اس کے آگے آیت آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گی، تو اس میں کیا ہے، مرد حضرات آپ کو دیکھیں گے تو پھر یہ رولز ختم، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں سوسائٹی میں فتنہ کرتی ہیں، اور یہ نہ آپ سے نہ مجھ سے کسی سے نہیں چھپا، یہ ساری چیزیں ہی فساد کی جڑ بنتی ہیں، ریلیشنز کا اور ایکسٹرا میرٹل افیئرس کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ پہلے یہی چیز کہ اگر لیڈیز خود اپنے آپ کو پردے میں رکھیں، اپنے اینڈ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو دوسروں کے لیے مشکل بنے، یا آپ کو دیکھ کے کوئی اور کہ انہوں نے تو اتنا اچھا میک اپ کیا تھا، اتنی اچھی جویلری لی تھی، میں بھی ایسے کروں گی، آپ دوسروں کو انسپائر کر رہے ہیں فیشن کی طرف، تو اس کا گناہ آپ کا گناہ دونوں آپ سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سیریس میٹر ہے، اس کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو ملانی بن گئی، یا پھر ایسے ایسے تھوڑی اٹھ کے جا دیتے ہیں کہیں پہ بھی۔ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، اب اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے لیے ان کو آسان کرے۔ پھر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں گے اللہ اس سے خبردار ہے، آپ کی نظریں کہاں گئیں، آپ نے کیا کیا، آپ نے حکم مانا یا نہیں مانا، سب کچھ اللہ نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ باخبر ہے، وہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اب مومن عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، دیکھیے کہ مومن عورتوں سے کہو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، یہاں پہ جو آ رہا ہے نا یغضضن من ابصارہن، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ لیڈی ہیں تو آپ جو ہے سارے دنیا کے مردوں کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر یہ ٹینڈنسی نہیں ہے، تو آپ اس حدیث کو یاد رکھیے۔ اللہ نے اٹریکشن دیکھیے دونوں میں رکھی ہے، میلز کے اندر تھوڑی زیادہ ہے، لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد حضرات کوئی ایسا مرد ہے جو بے انتہا خوبصورت ہے یا اٹریکٹیو ہے، تو آپ کی نظر پڑے گی ہی پڑے گی ڈیفینیٹلی، اگر آپ جوان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی منع فرمایا ان صحابی سے جو کہ نابینا تھے، کہ اگر وہ آتے ہیں، جب حضرت عائشہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مت آئیے، کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے کہ یہ صحابی تو نابینا ہے، اللہ کی رسول فرماتے ہیں کہ تم تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو دیکھ رہی ہو ان کو، یعنی اللہ کے رسول اس بات کو جانتے ہیں کہ عورتوں کی طرف سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ان کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، چاہے آپ کے سامنے کوئی نابینا انسان، نابینا مرد ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں نے یہ کیا جو کہ بیسٹ آف دی کریشنز میں سے ہیں، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ تو پھر بھی سوسائٹی میں رہنے والے، اور ہمارے ایمان بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ہمیں تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کہاں یہ کہ ہم بالکل لائٹلی لیتے ہیں ان باتوں کو۔ کیا فرمایا اس کے بعد کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، ولا یبدین زینتہن، آپ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی، آپ اٹریکٹیو بن کے بال کھول کے میک اپ کر کے باہر نہیں جائیں گی، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کی مرضی، آپ اپنے نفس کی یا شیطان کی پیروی کریے، اللہ کی پیروی کریے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنی زینت کا لباس پہن کے یا اچھے سے اچھے زیور پہن کے اچھے سے اچھا میک اپ کر کے باہر نہیں جائیں گی، اپنے اسٹیٹس پہ نہیں لگائیں گی، ایف بی پہ فوٹو نہیں لگائیں گی، سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ کیا ظاہر ہے؟ اس میں بھی اختلاف رائے ہے، جیسے کچھ لوگ فیس کا کور کرنا یا نہ کرنا، اس پہ بھی اختلاف ہے کچھ اسکالرس کا، پر یہ چیز سب لوگ مانتے ہیں کہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، پاکیزگی کے زیادہ قریب ہے کہ فیس بھی کور ہو، کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ اٹریکشن انسان کے فیس سے ہوتی ہے۔ آپ کبھی کسی کے پیر دیکھ کے اٹریکٹ نہیں ہو جائیں گے کہ اس کے اتنے خوبصورت پیر ہیں یا اس کے اتنے پیارے ہاتھ ہیں؟ سب سے پہلے آئیز، پھر آپ کا فیس سب سے زیادہ آئی کیچی ہوتا ہے، اور اسی کے لیے انسان سب سے زیادہ میک اپ کرتا ہے۔ آپ برائڈس کو بھی دیکھیں گے نا، ایسا میک اپ ہوتا ہے کہ ان کا پورا حلیہ چینج ہو جاتا ہے، آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ وہی لڑکی ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اٹریکٹیو بنانے کے لیے۔ اسی لیے فیس کو کور کرنا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ فیس ہی ایکچوئل آپ کا سارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کا، ایک طرح سے سمجھ لیجیے پورا آپ کا پرسنالٹی ہی فیس سے نظر آتی ہے آپ کی۔ پھر یہ ہے کہ کچھ سوالات اس طرح کے آتے ہیں کہ اگر ہم بنا میک اپ کے جائیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ میں نے کہا کوئی دقت نہیں، آپ بنا میک اپ کے جا سکتے ہیں اگر آپ کا فیس اوپن ہے، لیکن آپ ایسے جائیں گے، آپ کے لیے امپاسبل ہو جائے گا کسی گیدرنگ میں، کسی دعوت میں جانا کہ آپ بالکل ہی پلین فیس ہوں، تو ایسا ہوگا نا کہ جیسے آپ منہ اٹھا کر آ گئے، لوگ آپ کو اور زیادہ ٹونٹ کریں گے اس چیز پہ کہ آپ نے یہ بھی نہیں کیا، آپ نے وہ بھی نہیں کیا، پھر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کاجل لگائیں، آپ یہ کر لیں، آپ ایئر رنگس پہن لیں، آپ آئی لائنر لگا لیں۔ تو اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اپنا فیس کور کر لیں، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بالکل ہی کچھ بھی نہ لگائے اور پھر شادی اٹینڈ کرے، وہ ہائی لیول کا تقوی بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو اللہ نوازتا ہے، پر ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، اپنے آپ کو کور کریں، کیوں؟ ہم نے آج پڑھا کہ دنیا کی زندگی صرف آدھا دن ہے یا ایک دن ہے،
اس سے زیادہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا عذاب برداشت کرنا یہ ایک عقل مند انسان کے اس کا طریقہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، یعنی آپ کو دوپٹہ کیری کرنا ہے ہی ہے ہمیشہ. اور اس کے علاوہ گریبان یعنی آپ کا جو چیسٹ ایریا ہے وہ اچھے سے کور رہے، اور اپنے آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں. اپنی آرائش کو، اپنی بیوٹی کو، جو زینت آپ کی ہے، آپ کا کوئی ایسا لباس ہے یا کوئی زیور ہے آپ کا، آپ نے کوئی ایسی پیروں میں پائل ٹائپ پہن رکھی ہے جس سے آواز جاتی ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں پہنا کرتے تھے. آپ دیکھیں گے نا یہ آیات بھی آگے آئیں گی کہ اس طرح سے زمین پہ پیر مار کے چلتی ہیں لیڈیز کے، لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو. ہماری سوسائٹی میں یہ کیا ہے؟ ہیلز پہننا، کہ انسان ایسی ایسی اونچی اونچی ہیلز پہن رہا ہے، ایسی ویجز پہنتے ہیں کہ جب وہ چلتے ہیں تو ساری دنیا ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، سب کو آواز آتی ہے. اس کے علاوہ سونے پہ سہاگا یہ کہ ایسے ایسے پرفیومز اور عطر ہیں کہ ان کے ایڈز ہی آپ دیکھیں کہ وہ لگا کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کی طرف اور اٹریکٹ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اٹریکٹ کرنے کو ہی منع کر رہا ہے. کہاں یہ کہ آپ ایسے پرفیومز لگا کے باہر جا رہے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو، اپوزٹ سیکس آپ کی طرف اٹریکٹ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی آرائش کو آپ کو ظاہر نہیں کرنا سوائے اپنے خاوندوں کے. اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے ہی آپ کو تیار ہونا ہے، جتنا آپ کو خوبصورت لگنا ہے، جتنا آپ کو کوئی بھی لباس آپ کو پہننا ہے، کوئی میک اپ آپ کو کرنا آپ کے ہسبینڈ کے لیے ہی ہے. یعنی آپ کے ہسبینڈ کے لیے آپ کو ریڈی ہونا ہے. ایسا نہیں ہو کہ گھر میں تو آپ بالکل میلی کچیلی حالت میں ہو اور باہر آپ جائیں تو آپ کے ہسبینڈ یہ نہ پہچان سکے کہ تم اتنی خوبصورت بھی ہو. یہی چیز ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے گھر بھی برباد ہوتے ہیں، لوگوں کا دھیان بھی دوسروں کی وائفس پہ جاتا ہے. پلس یہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ بھی کسی اور لیڈی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی موقع دیا ان کو، ٹھیک ہے، آپ خود ریڈی ہو کے نہیں رہتی. پلس یہ ہے کہ وہ لیڈی جو بے حجاب گھوم رہی ہیں ان کو تو گناہ اس چیز کا ملے گا ہی ملے گا، جس کی وجہ سے میلز ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. آپ کے خاوند، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا لسٹ دیتے ہیں؟ آپ کے والد، آپ کے جو فادر ہیں وہ بھی محرم کی کیٹیگری میں ہے، کیونکہ آپ سے ان کی شادی نہیں ہو سکتی. اس لیے اگر آپ کی زینت ان کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی مطلب شریعت کے حساب سے کوئی وہ نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں. لیکن ہاں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ایک چیز غیرت ہوتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی، اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے سامنے بھی آپ بنا دوپٹے کے گھومتی پھریں، کہ آپ کا پورا گریبان کھلا ہو، آپ کی کٹ سلیوز ہوں. یہ حیا ہوتی ہے انسان کے اندر. جو حصے ہمارے نماز میں کھلے ہیں، جیسے ہمارا فیس، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، وہی ہمارے پیرنٹس اور بھائیوں کے سامنے اوپن ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ بنا دوپٹے نہیں گھومیں گے. آپ ڈاکٹر اسرار کا بھی لیکچر دیکھیں، بہت اچھی طرح انہوں نے سمجھایا اس کے بارے میں. تو بہت اچھے پوائنٹس ہیں، آپ کو وہاں پہ بھی ملیں گے اس میں، ٹھیک ہے. یا اپنے والد، یا اپنے سسر کے، یا اپنے بیٹوں کے، یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے. خاوند کے بیٹے مطلب اگر آپ کے ہسبینڈ کی پہلی شادی ہوئی ہے، ان کا بھی کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی اب آپ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے. یا اپنے بھائیوں کے، یعنی آپ کے بردرز، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یعنی آپ کے بھائی کے بچے یا آپ کی بہن کے بچے، وہ سب آپ کے محرم کی کیٹیگری میں ہیں. کہ ان کے سامنے اگر آپ کا مطلب اتنا اسٹرکٹ پردہ نہیں ہے جو آپ کا نامحرموں کے سامنے رہے گا. یا اپنے میل جول کی عورتیں. اب یہ دیکھیے، میل جول کی عورتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مسلمان عورتیں، وہ جو آپ سے ملتی جلتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری زینت ایسی لیڈیز کے سامنے بھی جو جیسے نان مسلمس لیڈیز ہیں ان کے سامنے بھی آپ کو اٹریکٹیو ہو کے نہیں جانا. میل جول کی عورتوں کے سامنے آپ جیسے بنا دوپٹے اگر بیٹھی ہیں، یا آپ ایسے میک اپ کر کے، تو اس چیز کی اجازت ہے. یا غلاموں کے. غلام کون ہو گئے اب یہاں پہ؟ جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں، آپ کے نوکر وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ وہ والے غلام مراد ہیں، ٹھیک ہے. اور حدیث میں بھی صراحت ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں، یہ بھی حدیث میں مینشن ہے. ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے. یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی ایسے چھوٹے بچے ہوں جو آپ کے گھر میں ہی پلے بڑے ہیں اور ان کو کسی طرح کی کوئی نیڈ نہ ہو، ان کو عورتوں کی ایسی باتیں نہیں پتا. ایسے ہی بچے جن کو عورتوں کی پردوں کی باتوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ایسے نابالغ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ان کے سامنے کوئی مذائقہ نہیں. اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں. اب اللہ تعالیٰ کس چیز کو منع کر رہا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے ابھی بتایا، پاؤں مار کر نہیں چلیں گے آپ. زمین پر زور زور سے پاؤں مارنا لائک آپ کی ہیلز، آپ کی ویجز، یا کوئی بھی پیروں میں ایسی چیز جس کی آواز لوگوں کو آئے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، یا آپ کی جو زینت اللہ نے چھپانے کے لیے بولی ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے. اس چیز کو منع کیا گیا ہے.
اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ جو کچھ ہو گیا ہے اس سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے، اور انہیں کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ لوگ اسی طرح چلا کرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ تو آپ کیا کریں گی؟ توبہ کریں گی اللہ سے۔ اگر اس سے پہلے ابھی کوئی ایسا کام آپ سے ہوا ہے، مشکل لگ رہا ہے، تو دعا کیجئے کہ اللہ آسان کر دے، لیکن میں نے آیات سن لی ہیں، میرا پورا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سیریسلی سوچوں گی، غور و فکر کروں گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام گریجولی ہی آیا ہے، دھیرے دھیرے ایک ایک اسٹیپ لیجئے تاکہ آپ کے لیے فالو کرنا آسان ہو، نہ کہ یہ کہ ایک دم مسلط کر لیں اور ایک دم پریشان ہو جائیں۔ کیونکہ آپ کا دل ہے، دل میں اللہ کی رضا اگر ہے تو آپ ہر چیز کر سکتی ہیں، ادروائز اگر آپ اپنے اوپر بوجھ بنا کے لیں گی تو ہر چیز مشکل ہو جائے گی۔ یہاں پہ جو میں نے بتایا نا کہ تفسیر میں بھی یہی چیز مینشن ہے، دیکھیے کہ اونچی سینڈلز پہننا جن کو پہنتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں، اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ آپ عطر بھی لگا کے باہر نہیں جائیں گی یہ سوچ کے کہ مسلمان عورتیں اللہ کے نبی کو خوشبو پسند تھی، یا آپ کو تو خوشبودار رہنا ہے، لوگوں کو صاف ستھرا رہنا اچھی بات ہے، آپ خوشبو لگا کے نہیں جائیں گی، خواہ چاہے آپ نماز کے لیے بھی کیوں نہ جا رہے ہو، کیونکہ آپ بالکل ایسا ہے جیسے آپ زنا کر رہے ہیں، آپ بدکار ہیں۔ یہ حدیث میں مینشن ہے، بہت ساری حدیث میں اس کا ذکر ملے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو۔ یہاں پہ جو بتایا ہے نکاح کرنے کے لیے، تو یہ نہیں کہا کہ خود نکاح کر لو، نکاح کر دو، یہ ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کر دیں، لوگوں کو اس طرح سے بے نکاح نہ چھوڑیں کہ ابھی ان کی جاب اتنی نہیں ہے، ابھی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، کیسے کریں گے۔ آپ اگر ان کو بے نکاح چھوڑیں گے اور وہ 30-35 کے ہو جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوسائٹی ایسی پائس ہی رہے گی، پاک ہی رہے گی؟ کیا سوسائٹی میں کوئی خرابی نہیں ہوگی؟ کیا ان کی لائف میں خود اتنی ٹربلز نہیں ہوں گی؟ کیا وہ اللہ کے احکامات کو پورا کر سکیں گے؟ اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کو بھی، اگر آپ کی کوئی لونڈی ہے، آپ کے یہاں کوئی اس طرح کا کوئی سرونٹ ہے جس کے لیے مشکل ہے، آپ ان کی بھی ہیلپ کریں کہ وہ شادی کر لیں۔ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے، کوئی غریب بھی ہے، اگر وہ فقیر ہے، محتاج ہے، یا اس کے پاس پیسے کم ہیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اگر وہ مفلس بھی ہیں، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ شادی کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا نصیب چینج کر دے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دے، جیسے اس آیت میں ہے کہ کر دے گا، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب بنا دے گا، اللہ ان کو غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کشادگی کرنے والا اور علم والا ہے، اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، کیونکہ جن لوگوں کا نکاح خود نہیں وہ لوگ کر سکتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے، تو وہ کیا کریں کہ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے، پہلے تو کوشش کرے کہ نکاح کر لیں، لیکن اگر نہیں استطاعت ہے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے، تب تک وہ رکے رہیں۔ حدیث میں آپ کو دھیان ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اس کی آنکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے۔ یہ رولز آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہاں تک کہ اللہ کوئی اپنے فضل سے آپ کو مالدار بنا دے، جب تک آپ کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے آپ روزے رکھتے رہیے، لیکن اپنے آپ کو بچائیے ان گناہ سے جتنا ہو سکے۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرانا چاہے، اب آپ کے پاس کوئی غلام ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا مال جمع ہو گیا ہے اور آپ اس کو آزاد کر دیں گے پیسے لے کے، تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو۔ اب آپ انہیں زبردستی نہیں روکیں گے کہ نہیں تم کام کرتے رہو، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ اب آپ انہیں آزاد کر دیں اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو، جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اگر وہ غلامی آزاد کرنے کے لیے آپ سے ہیلپ چاہتے ہیں، آپ سے تعاون چاہتے ہیں، تو آپ ان کی مدد کیجئے۔ آزادی سب کا حق ہے۔ اگر وہ کسی پرابلم کی وجہ سے، یا جیسے فیمیلیل تھا کہ فادر جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو ان کی اولادیں بھی غلام ہی ہوتی تھی، وہ بھی سالوں سالوں ان کی نسلیں نسلیں ان خاندانوں کی غلام رہا کرتی تھی، اگر وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں تھوڑے پیسے دے کے، تو آپ انہیں آزاد کر دیجئے۔ اگر دو تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اب کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے پاس جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی ان کو وہ مجبور کرتے تھے پیسوں کے لیے کہ وہ غلط کام کریں،
ان کی وجہ سے ان کو جو اجرت ملے گی وہ ان کے مالکوں کے پاس آئے گی. تو تھوڑا سا مال کمانے کے لیے وہ حرام کام ان سے کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اس آیت کے ذریعے کہ تم انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. جو انہیں مجبور کرے گا اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا مہربانی والا ہے. ان لیڈیز کو، ان لونڈیوں کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نہیں کیا، ان کے اوپر جبر کیا گیا، زبردستی کیا، ان کے مالکوں کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتائی. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہیں معاف ہے. خطا مطلب جو انسان سے انجانے میں گناہ ہو جائے، نسیان جو بھول کے ہو جائے، جو آپ بھول گئے، آپ کو یاد نہیں رہا، یا پھر جبر، کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ یا کسی نے آپ کو زبردستی کوئی ایسا کام کرایا جو آپ بالکل نہیں کرنا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. اگر وہ واقعی لٹرلی ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کو سچ میں مجبور کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور آج کی لاسٹ آیت لے لیتے ہیں. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو ابھی جو سوسائٹی عرب کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے جو مثال ہمارے سامنے ظاہر کی ہے اس لیے ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں، اپنی سوسائٹی کو اچھا کر سکیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ صورت. اس میں بہت ساری رولنگز ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو سچ میں فالو کریں تو واقعی جو سوسائٹی میں جو پرابلمس ہو رہی ہیں، جو آج کل بہت کامن ہو گئی ہیں، یا ہمارے گھروں میں جو ہم فیس کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، کسی بھی طرح، تو اس سے ہم حد درجے بچ سکتے ہیں. کیونکہ یہ فیصلہ دینے والا خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کیا بیسٹ ہے. اسی لیے آنکھ بند کر کے ان رولز کو فالو کرنے کی پوری کوشش کریں اور اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس کے عمل کی توفیق دے، تاکہ کل جب ہم آپ سے ملے تو ایسا نہ ہو کہ ہم مجرم بن کے آپ کے سامنے آئیں، بلکہ ہم جتنی ہماری استطاعت تھی ہم نے پوری کوشش کی، آخری دم تک کی. اس کے بعد جو ہم سے خطا ہو جائیں تو اسے بہت معاف کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.